السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ لیاقت، اور ابھی جو میں ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چیپٹر نمبر 4 کا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے تدریسی حکمت عملیاں. یہ چیپٹر کا نیم ہے، اور اس کا ایک امپورٹنٹ کویسچن جو ہے وہ میں آلریڈی ڈیفائن کر چکی ہوں، اور یہ سیکنڈ کویسچن ہے. اور اس چیپٹر کے یہ دو جو کویسچنس ہیں یہ زیادہ پیپرز میں آئے ہیں، اس کے حساب سے میں نے یہ ویڈیوز تیار کی ہیں. جی، اس ٹاپک کا نیم ہے مظاہراتی طریقہ تدریس. اس مظاہراتی طریقہ تدریس کو ہم پہلی ڈیفینیشن ہماری یہی ہوگا، اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ یہ وہ طریقہ تدریس ہے جس میں استاد اپنی کلاس کے سامنے عملی طور پر مظاہرہ کر کے علم پہنچاتا ہے یا تدریس کی ترسیل کرتا ہے. یہ طریقہ نسبتاً مؤثر اور پختہ تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مظاہرے سے مراد کیا ہے. مظاہرے سے مراد ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا اور یا کسی چیز کا ظاہر ہونا، اور کسی بھی اصول یا تصور کو تشریح کر کے یا وضاحت کر کے درست ثابت کرنا. اور اس مظاہرے کو بیان کرنے کے لیے جو استاد ہے وہ ان تصورات کے بارے میں یا اصول کے بارے میں بچوں کو وضاحت کرتا ہے، اور متعلقہ سوالات اور جو بھی کوشچنز اور سوالات بچوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے جوابات دیتا ہے اور ان کی وضاحت کرتا ہے. اس سے ان کا علم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ان کے مائنڈ میں کوئی کویشچن بنتا ہے تو استاد جو ہے یا ذہنی تشنگی جو ہوتی ہے ان کی یا کوئی کشمکش آتی ہے ان کے مائنڈ میں، وہ اسی وقت اس کو رفع کر دیا جاتا ہے، اس کو دور کر دیا جاتا ہے. تو اور یہ اس لیے بھی مؤثر ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود اس میں پارٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ مظاہراتی طریقہ تدریس جو عملی طور پر جو ٹیچر ہے وہ کلاس کے سامنے کر کے دکھاتا ہے، یہ سائنسی تدریس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے. اور سائنسی مظاہراتی طریقہ تدریس میں استعمال ہونے والے دو طریقے جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں: تقریری طریقہ اور دریافتی طریقہ. تقریری طریقہ لیکچر میتھڈ ہوتا ہے. دریافتی طریقہ جس میں آپ کوشچننگ کرتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ پہلے آپ تقریری طریقہ چوز کرتے ہیں جس میں آپ ان بچوں کو معلومات دیتے ہیں اور کچھ وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، ان سے کویشچن کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا اور کتنا نہیں آیا. اور اقدام مظاہر یعنی کہ وہ اقدام جو مظاہرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بچوں کے مائنڈ کو متحرک کرتے ہیں، ایکٹیو کرتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے مائنڈ کو. کس کے لیے؟ تدریس کے لیے اور اس چیز کے لیے جو آپ لیکچر دینے جا رہے ہیں. تیاری سب سے پہلے کہ آپ کی تیاری ہونی چاہیے. آپ کو کیا کیا چیزیں اس کے لیے چاہیے وہ آپ کی تیاری ہونی چاہیے. آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اے وی ایڈس جو آپ نے یوز کرنے ہیں، فلیش کارڈس یوز کرنے ہیں، اور جو بھی سامان آپ کو چاہیے وہ آپ آلریڈی لے لیں، اور آپ کو اگر ریہرسل کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ اکیلے میں کر لیں. تمہید بیس، اس میں آپ کو یہ بیس میں آ جائے گا جو آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں نا، وہ چیز. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے تھرو آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ جتنی اچھی آپ تمہید کریں گے اتنا اچھا اور اتنا زیادہ انٹرسٹ ان کا اس مظاہرے میں ڈیولپ ہوگا. استفسار میں کیا ہوتا ہے جی؟ استفسار اس میں جب مظاہرہ کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے نا، تو استاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو مظاہرے کے دوران مختلف اقدامات کی تشریح کرے کہ وہ جو کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ان کو مہیا کرے. سیکنڈلی، اگر بچے کو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو ان کو اس کی وضاحت کریں، اور جو آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے دوران آپ مناسب طریقے سے وضاحت کریں اور آسان الفاظ کا چناؤ کریں تاکہ بچوں کو سمجھ آ سکے. اور اے وی ایڈس کا استعمال ہو سکتا ہے اس میں اعادہ یا دہرائی. آپ جتنا مرضی ٹیچر اچھا لیکچر دے رہا ہے یا اس کو مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن جب تک بچوں کی دہرائی نہیں ہوگی یا وہ پریکٹیکل طور پر خود نہیں کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم آپ لیکچر دے رہے ہیں، بچے صرف سر ہلائے جا رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب تک وہ پریکٹیکلی نہیں کریں گے یا وہ اگر دیکھتے بھی انٹرسٹ رکھتے بھی ہیں، جب تک ان کی پریکٹس نہیں ہوگی وہ ان کو بھول چکا ہوگا. تو جب وہ پریکٹیکلی کر لیں گے تو ان کو زیادہ اچھے سے. مقاصد مظاہر کے بارے میں کیا ہے کہ جو مقاصد مد نظر رکھے جاتے ہیں ان کو آپ اینکس میں نے اس لیے لکھا ہے، یہ جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے، ان کو آپ نے ڈیفائن نہیں کرنا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ضرور کریں گے اسی ٹاپک کے اندر. یہ اس کے پوائنٹس ہوں گے. تعارف، پہلے تو مقاصد مظاہر کیا ہونا چاہیے؟ تعارف ہونا چاہیے، سوالات کا پیدا کرنا، سائنسی اصولوں کی وضاحت کرنا، تدریس شدہ مواد کا اعادہ کرنا. جو آپ مواد کر رہے ہیں اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. سوچنے کا عمل پیدا کرنا کہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ سوچنے کے عمل کو بیدار کرے. مسئلے کا حل ہو، اس میں خاص ہدایات ہوں، سائنسی اصولوں کا اطلاق کیا جائے، اس میں سائنسی تحریک ہو، اور اچھے نتائج، بہترین نتائج، ٹھیک ہے، اچھے اور بہترین نتائج. اور اس کو جب آپ یہ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تو پھر یہ کیا ہوگا جی، یہ مقاصد ہوتے ہیں ان کے. اور اس کے بعد اگر آپ کے انپٹ اگر آپ کا بیسٹ ہوگا تو آپ کو آؤٹ پٹ بھی کیا ہوں گے؟ آپ کے بیسٹ ہی ہوں گے.
میری ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور وہ مجھے اپلوڈ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے مجھے کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا ڈیفائن کم کروں اور جس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اس لیول پہ چکے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، تو میں ہیڈنگز وغیرہ جو نوٹس وغیرہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ مظاہراتی طریقہ تدریس کے خواص، اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، سائنسی قوانین و اصول کی وضاحت۔ جو سائنسی اس کو آپ ایک لائن کا بھی ڈیفائن کریں گے نا، یہ ہیڈنگ دی، اس کے نیچے ایک لائن ڈیفائن کر دی، ایک ہیڈنگ دی، ایک یا 2 لائن کا آپ نے ڈیفائن کر دیا، دیٹس اٹ، کافی آپ کا لانگ کوسچن بن جائے گا۔ سائنسی قوانین اصول کا حصول اس کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بطور ضمنی طریقہ تدریس ہے۔ اس کو مظاہراتی طریقہ تدریس کو آپ ضمنی طور پر یوز کر سکتے ہو کہ دوسرے جو طریقے ہیں تدریس کے ان کے ساتھ ملا کے، یعنی کہ تقریری طریقے کے ساتھ دریافتی طریقے اور بھی، اور اس سے مثبت سوچ اور بہتر تفہیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہتر مثبت سوچ ہوتی ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ اور معاشرے سے ریلیٹڈ، اور بہتر تفہیم ہوتی ہے بطور تحریک۔ اس کے ذریعے بچوں کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے اور علم حاصل کرنا زیادہ ہوتا ہے، اس میں دلچسپی لیتے ہیں بچے اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ان کا، عملی پہلوؤں سے آگاہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پہلو ہے، یعنی کہ ایکٹ کر کے جو بچے نا وہ ان پہلوؤں کو، ان کی امپورٹنس کو جان سکتے ہیں۔ وقت کی بچت ہوتی ہے، جب آپ تعریف کرنے لگیں کسی چیز کی تو اس میں آپ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں نا وہ بھی آپ کرتے جائیں، جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا آپ کو پوائنٹس بنانا بھی آ جائیں گے جو دوسرے کوسچنس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں کیسے، جب کوئی بچہ پریکٹیکلی چیز کرے گا تو وہ تخلیقی ہو جائے گا۔ مشاہدے کی عادت ہوتی ہے ان میں، پھر کوئی بھی چیز ان کے سامنے ہو رہی ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے مشاہدہ کریں گے۔ سستا کم خرچ طریقہ تدریس ہے یہ۔ اور مظاہراتی طریقہ تدریس کی خامیاں کون سی، اب اس میں خامیاں کون سی آ جاتی ہیں، نسبتاً وقت طلب ہے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ وقت طلب کیسے ہے، یا میں نے پیچھے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے وہ اے وی آرس یا جو بھی چیزیں اپنی یوز کرنی ہے۔ تشنگی کا شکار ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو بچوں کا آپ ماہرین، اچھا جی، اگر استاد جو ہے وہ اس کے کوئی اس نے سیکھا ہوا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، ماہر تدریس، ماہر اساتذہ یا جی مجھے اب صحیح ورڈ مل گیا۔ غیر تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچے تشنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین تعلیم کی کمی کی وجہ سے بچوں کو جو میسج دینا چاہیے یا جو ان کو لیکچر ملنا چاہیے وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اساتذہ کے لیے بوجھ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت لمبا طویل ہوتا ہے، طویل دورانیہ، اس کے لیے ہمیں وقت طلب زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو اسکولوں میں پیریڈس کے ٹائم ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہے، خامی ہے اس کی۔ محنت طلب، اس کے لیے بہت سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت طلب اس میں کیسے ہے کہ جی اساتذہ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو دینے کے لیے، یا وہ اتنے اچھے الفاظ یا اچھے طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بچے جو ہے وہ ویسے سر ہلاتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ بچے خود نہیں کریں گے تو بچوں کی بھی محنت اس میں درکار ہوتی ہے۔ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں سم ٹائم، یہی جو میں نے اگزامپل دیا آپ کو، بچے بوریت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور بس ایویں سر ہلا رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا۔ غیر ذمہ دار اساتذہ کی نااہلی، اگر غیر ذمہ دار اساتذہ ہوں گے تو وہ اس چیز کو پراپرلی کر نہیں پائیں گے۔ مظاہرے کا طریقہ تدریس میں بہتری کے لیے تجاویز، اس کے لیے تجاویز یہ ہیں کہ مناسب تعداد ہونی چاہیے بچوں کی، اور کلاس ٹیچر جو ہے اس کو پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس کا مظاہرہ جو ہے اس میں کوئی کمی یا خرابی نہ رہے، اور تمہید ان دلچسپ انداز میں باندھنی چاہیے کہ جس سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہو اور وہ خود بخود اس تدریس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہاں تمہید یہ ورڈ تھا، بیس اس کا مطلب ہے جس میں آپ اس کو ڈیفائن کر رہے ہو بچوں کو، اور سامان کو سر عام بچوں کے سامنے پیش کرے، جو بھی آپ سامان یوز کر رہے ہیں مظاہرے کے لیے، تاکہ ان میں تجسس پیدا ہو۔ سامان کو قبل از وقت، یعنی کہ وقت سے پہلے اس کو آپ نے جمع کر لینا ہے، اور میز پر اس طرح ترتیب دینا ہے کہ سب بچوں کو نظر آئے۔ روشنی کا مناسب انتظام کریں تاکہ بچے اس کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو بہتر طور پہ دیکھ سکیں، اور جو آپ چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں نہ تو وہ اتنی زیادہ بڑی ہونی چاہیے کہ بچے اس کو غلط مطلب لے لیں، اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ بچوں کو نظر ہی نہ آئے۔ جو مظاہراتی عمل ہے آپ کا، جو آپ جیسے جیسے کر رہے ہیں آپ اس کو وضاحت کرتے جائیں۔ بچوں کے سوالات کو آپ اسی طور پر یعنی کہ اسی وقت آپ ان کے جو ہیں بچوں کے کوشچنس ان کے آنسرس کرتے جائیں، اور آپ اس طرح اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو رکھیں، اور اس کو آپ ان کی ہیڈنگز یوز کریں، اور ڈیفائن جو میں نے کر دیا اس کو آپ کو یہ ویسے ہی یاد رہ جائے گا کہ آپ نے کون سی ہیڈنگ کے اندر کیا لکھنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔